ڈنکی بطخ ایک پرامن تالاب میں پیدا ہوئی جس کے چاروں طرف خوبصورت سفید بطخیں تھیں۔ وہ بطخیں ڈنکی کے کھدرے بالوں اور عجیب و غریب شکل کا مذاق اڑاتی تھیں، جس سے ڈنکی کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتی اور سوچتی، میں دوسروں سے اتنی مختلف کیوں نظر آتی ہوں؟ کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن مایوس ہو کر اس نے وہ تالاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ ایک گھنے جنگل میں چلی گئی۔ وہاں اس نے کچھ گلہریوں کو دیکھا جو آپس میں کھیل رہی تھیں۔ ڈنکی ان کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھی، لیکن گلہریوں نے بھی ڈنکی کو نظر انداز کیا اور ڈنکی الگ تھلگ محسوس کرتے ہوئے ایک درخت کے پاس آرام سے کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ رات ہوتے ہی ڈنکی گرج چمک کے ساتھ طوفان میں پھنس گئی۔ بارش بہت تیز تھی اور چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ تنہا کانپتی ہوئی پناہ کی تلاش کرتی رہی اور پھرتے پھرتے بارش میں بھیگ گئی۔ آخر کار اسے چھپنے کے لیے ایک درخت کا موٹا تنا ملتا ہے۔ وہ اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ اداس ڈنکی طوفان کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ جیسے ہی طوفان تھمتا ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر وہ ایک کھیت دیکھتی ہے جہاں بہت سے جانور آپس میں کھیل رہے تھے۔ ڈنکی رحم کی امید میں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے آگے بڑھی۔ مرغیوں نے ڈنکی کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ گائے نے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ باقی جانوروں نے بھی ڈنکی کو نظر انداز کیا۔ ڈنکی شکستہ دل ہو کے کھیت کے ایک طرف بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگی، کاش میں اس دنیا سے غائب ہو جاؤں۔ موسم سرما آتا ہے۔ ڈنکی ایک جھیل کی طرف گھومتی ہے۔ جھیل میں سفید ہنسوں کے سر کے خوبصورت بال دیکھتی ہے اور ان جیسا بننے کی آرزو کرتی ہے۔ سفید ہنس جھیل میں ادھر ادھر تیرتے ہوئے ڈنکی کو دیکھتے ہیں اور اس کے سر کے بال دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ڈنکی اپنے سر کے بالوں کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوتی ہے، لیکن آج اس کا دل جھیل میں تیرنے کو کرتا ہے اور وہ جھیل میں تیرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ جھیل میں نہاتی ہے، اس کے لمبے سر کے بال دھل کر سفید ہو جاتے ہیں اور وہ ایک خوبصورت ہنس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بال دوسرے ہنسوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ وہی ہنس جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اب تعریف کے ساتھ ڈنکی کے قریب آتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ڈنکی کو احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے مختلف ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔